معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ جس طرح ایک زمانے میں عمران خان آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے شانوں پر سوار ہو کر حکومت کیا کرتے تھے، بالکل ویسے ہی آج نون لیگ حکومت کر رہی ہے۔ لیکن مت بھولیے کہ باجوہ دور میں وہ وقت بھی آ گیا تھا جب جنرل باجوہ کو یہ سوچنا پڑا کہ انصافی حکومت کھلونوں سے ہی کھیلتی رہے گی یا کوئی بہتری بھی لائے گی، اور اسی سوچ کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ختم ہونے کے بعد خان صاحب کو بھی گھر جانا پڑ گیا تھا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ آج جس نونی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے بچوں کی طرح اپنے شانوں پر بٹھا رکھا ہے، اسے جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ فوج بھی چاہے گی کہ یہ بچہ شانوں سے اتر کر خود چلنے پھرنے بلکہ دوڑنے کے قابل ہو جائے۔ اگر نونی حکومت نے ایسا نہ کیا تو ویسا ہی ہوگا جیسا کہ والدین کرتے ہیں۔ والدین بچے سے پیار ہونے کے باوجود بڑا ہونے کے بعد اسے کاندھوں پر نہیں بٹھاتے اور چلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا، اور اگر نونی حکومت نے پی ٹی آئی کے کمزور ہونے کے بعد بھی کسی سہارے کے بغیر خود چلنے کی کوشش نہ کی تو فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی مزید اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ فوج اور نون لیگی حکومت کو تحریک انصاف کی سخت مخالفت نے ابھی تک اکٹھا کر رکھا ہے، لیکن جب پی ٹی آئی کمزور ہو گئی تب فوج اور نونی حکومت میں بھی فاصلے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ میرا پاکستان اب تضادستان بن چکا ہے جس کے رنگ نرالے ہیں۔ یہ ایک جادو نگری بھی ہے جس میں جادوگر اپنے کرتب دکھا کر اور منتر پڑھ کر سب سے آگے نکل جاتے ہیں، جبکہ جادو نہ جاننے والے پچھلی صفوں میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ جادو میں بھی یہ طاقت ہے کہ منٹوں میں حالات بدل جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یک لخت نہ صرف منظر بدل جاتا ہے بلکہ انجام بھی سرے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ چند دن پہلے جادوگر گنڈاپور نے کچھ ایسا منتر پڑھا کہ سب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر زلفیں لہراتا ہوا اسلام آباد پہنچا، وہاں سے پختونخوا ہاؤس گیا اور پھر اچانک غائب ہونے کے بعد اڑتے قالین پر بیٹھ کر واپس پشاور پہنچ گیا۔ نہ کوئی جادوئی گنڈاپور کو دیکھ پایا اور نہ ہی پکڑ پایا۔ اسمبلی پہنچ کر اس نے پھر سے اسلام آباد پر دھاوے کا اعلان کر دیا۔ ابھی ان جادوئی بیانات کا جھاگ بھی نہیں بیٹھا تھا کہ پھر سے جادو کی چھڑی نے کمال کر دکھایا۔ کل تک پی ٹی آئی اور ریاست کے درمیان آگ اور خون کا کھیل جاری تھا، مگر اگلے ہی دن شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے تھے۔ محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ گنڈاپور، گورنر فیصل کریم کنڈی اور محبوب ریاست محسن نقوی سب اکٹھے بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ہم جیسے فانی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جادو کی چھڑی نے یہ کمال کیسے دکھایا۔ آگ کی بجائے پھول کیوں کر کھل گئے، لڑائی کی بجائے عہد و پیما کیسے ہو گئے، کل تک دست و گریباں فریق بغلغیر کیسے ہو گئے۔ ہمیں یہ تو علم ہے کہ یہ صرف اور صرف جادو کا کمال ہے، مگر جادو کا منتر کیا ہے، ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اگر جادو کی چھڑی راتوں رات یہ کرشمہ دکھا سکتی ہے تو پھر ریاست کو اسی جادو کے ذریعے مستقل بنیادوں پر پھولوں کی سیج کیوں نہیں بنا دیا جاتا؟ آخر قوم کو کانٹوں پر چلانا کیوں ضروری ہے؟ اگر آن کی آن میں جادو کی چھڑی یا کوئی خفیہ منتر کام آ سکتا ہے تو اسے پہلے سے استعمال میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کے دوران نون لیگی حکومت کی قلعے بھی کھل گئی۔ سوائے وزیر داخلہ محسن نقوی کے نہ تو کوئی دفاع کرنے والا تھا اور نہ ہی کوئی معاملہ دیکھنے والا۔ یہ درست ہے کہ محسن نقوی کا وزیر اعظم سے مسلسل رابطہ تھا، مگر کیا وزیر اعظم ہی اکیلا وفاقی حکومت ہے؟ باقی سب کہاں تھے؟ وہ بتاتے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے میری ذاتی دوستی ہے، وہ دل کی بات کم ہی کسی کو بتاتے ہیں، وہ دل و جان سے ریاستی اداروں اور ان کے کردار پر فدا ہیں، مگر یہ گناہ گار ریاستی اداروں کی سیاست میں مداخلت کا سخت مخالف ہے، اس لیے سیاسی امور پر ہمارا اکثر اختلاف رہتا ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ مخالف کوئی تحریر لکھوں یا بولوں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کئی دن بات چیت بھی بند ہو جاتی ہے، پھر کوئی دوست بیچ میں پڑھ کر صلح کرا دیتا ہے اور ہم اپنے سیاسی اور نظریاتی موقف پر ڈٹے رہنے کے باوجود دوستی برقرار رکھنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ حالیہ اسلام آباد مقابلے میں ہمیں دو فریق نظر آئے، ایک گنڈاپور اور دوسرے محسن نقوی۔ چنانچہ ایسا لگتا تھا کہ اگلا میچ بھی ان دونوں کے مابین ہی پڑے گا، مگر پشاور جرگے میں ان دونوں کے اکٹھے بیٹھ جانے کے بعد سے یہ تاثر ملا کہ آگ اور پانی ایک ہو گئے۔ ایسا صرف جادو نگری میں ہی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ریاست کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہر طرف جادو ہی جادو ہے۔ تحریک انصاف کے بانی پر اب بھی بشرا عرف پنکی پیرنی کا جادو ہی چل رہا ہے۔
इमरान की बहनें भी उन पर अपना अपना जादू ना चला सकीं जितना असर इन पर अपनी अहलिया का है। दूसरी जानिब पार्टी के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा जादू गंडापुर का चल रहा है। देखना यह होगा कि पेशावर जिरगे पर बानी पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या होगा। गंडापुर और असद कैसर मोहसिन नकवी के हमरा बैठे थे और पहले फौजी आमिर जनरल अयूब के नवासे उमर अयूब मोहसिन नकवी के खिलाफ तकरीर कर रहे थे। देखिए अब इमरान खान गंडापुर मंतर को तस्लीम करते हैं या उमर अयूब तिलिस्म को मानते हैं। सुहेल वड़ैच के बकौल मोहसिन नकवी का जादू भी सर चढ़ कर बोल रहा है। फौज और हुकूमत के दरमियान मजबूत तरीन राब्ता वो ही हैं। बज़ाहिर पीटीआई का हुकूमत को गिराने का खतरा वक्ती तौर पर टल गया है, लेकिन अदालती रास्ते से कई खतरात का अंदेशा अब भी है। मोहसिन नकवी शुरू में इस्लामाबाद जाकर गुम हो गए थे और वजीर आला के तौर पर उनका मुतहर्रिक किरदार पसे मंजर में जाता नजर आ रहा था, मगर उन्होंने एक बार फिर बाउंस बैक किया। अलबत्ता अपनी तमाम तर तवानाइयों के बावजूद वो अब तक क्रिकेट के मैदान में कामयाबी हासिल नहीं कर सके, जहां उनका जादू नहीं चल सका। अलबत्ता इख्तिदार की राहदारियों में उनका मंतर कामयाब है। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि अगले 3 माह में मुल्की सियासत का मंजर और भी वाज़ेह हो जाएगा और कोई न कोई नई सफबंदी होगी। अगर तो पीटीआई कमजोर हुई तो हुकूमत के अंदर नई ग्रुप बंदी जन्म लेगी और अगर पीटीआई मजबूत रही तो फिर इससे रब्त और जब्त शुरू हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।